اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت ایک تحریر آپ لوگوں کو سنانا مقصود ہے۔ اپنی طرف سے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کے بجائے یہ کئی علماء کی نظروں سے گزری ہوئی ایک تحریر ہے۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت اس وقت بڑی خطرے میں ہے۔ اور ہر سال ہم لوگ یوم جمہوریہ مناتے ہیں، لیکن شاید بہتوں کو یوم جمہوریہ کی حقیقت نہیں معلوم، اگرچہ کہ وہ ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں ہے، نصاب میں داخل ہے، لیکن بس ایک دو دن بڑے فخریہ طور پر ہم لوگ مناتے ہیں، ایک 15 اگست یوم آزادی اور ایک 26 جنوری ریپبلک ڈے۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ ان دو دنوں میں صرف فلیگ مارچ کر دیا جائے، جھنڈا چڑھا دیا جائے، کافی ہے۔ اس لیے یہ ایک تحریر 2 دن قبل نظر سے گزری، تو اس میں یوم جمہوریہ کی اور ریپبلک ڈے کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کا جو دستور بنایا گیا، جمہوریت کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلامی جو حکومت ہے یا خلافت ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر جمہوریت کو اسلام کے احکامات سے کمپیئر کیا جائے، برابری کی جائے، دیکھا جائے، تو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو بنیادی طور پر سارے مذاہب کے واسطے، سارے ادیان کے واسطے بالکل ناسخ ہے، اور سارے ادیان کے مقابلے میں اسلام سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ خلافت کس انداز سے کریں، حکومت کس انداز سے کریں، اور کون صحیح معنوں میں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بن سکتا ہے، اگر اس کو غور کیا جائے
تو دستور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی احکامات کے موافق ہیں، اور یہ ایک لمبی تحریر ہے۔ اس تحریر کے اندر پورا اسلام اور خلافت اور جمہوریت کو مکمل انداز سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس لیے میں اس کے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ریپبلک ڈے ہم کیوں مناتے ہیں، یوم جمہوریہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ممبر ہے یہ صرف دین کے واسطے نہیں ہے، ایک جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے بار بار، جس کی طرف یہ عاجز مختلف جگہوں پر توجہ دلا رہا ہے کہ ایک مسجد اس وقت سارے محلے کے واسطے، سارے علاقے کے واسطے مرکز ہونا چاہیے۔ مسجد صرف 5 وقت کی نمازوں کے واسطے نہیں ہونا چاہیے، اس وقت ضرورت ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے مسجد کو ایک عبادت کی جگہ تصور کر رکھا ہے۔ اس وقت ہر علاقے کی، ہر محلے کی، ہر مسجد نبوی کے برابر ہونی چاہیے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم غور کریں مسجد نبوی کے ماحول کو، اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اس وقت وہاں مسجد نبوی آنے والے مہمانوں کے واسطے مہمان خانہ بھی تھی، مسجد نبوی بیک وقت مدرسہ بھی تھا، مسجد نبوی بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بھی تھا، مسجد نبوی اگر دیکھا جائے تو قید خانہ بھی تھا، مسجد نبوی اگر آنے والے کافر لوگوں کے استقبال کے واسطے بھی اگر کوئی جگہ تھی تو مسجد نبوی تھی۔ غرض یہ ہے کہ اس وقت مسجد نبوی ایک مرکز کی حیثیت اس کو حاصل تھی، ہر کام معاشرے کا مسجد نبوی سے انجام پایا جاتا۔ اور اس وقت ہماری اپنی مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ عبادت ہی کے واسطے مکمل نہیں ہوتی تو دوسرے اور کام کیا ہوں گے۔ ہماری مسجدیں صرف جمعے کے واسطے ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ مسجد ہے، بقیہ عمومی حالات میں عمومی نمازوں کا تو کوئی پوچھنا نہیں، اور خصوصیت کے ساتھ فجر کا تو اللہ ہی معاف کر دے۔ اس لیے ایک مسجد کے تحت آنے والے جتنے علاقے ہیں، جتنے مکانات ہیں، اس کا ڈاٹا، اس گھر کا سارا ریکارڈ اس مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ عاجز صاف طور پر کہتا ہے کہ مسجد کمیٹی کے افراد یہ اپنے آپ کو اس وقت محدود نہ کریں۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات یہ مت سمجھیں کہ آپ صرف ایک مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ سارے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ وقت کی نزاکت ہے، اس وقت وقت کی ضرورت ہے، اس وقت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ جس انداز سے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ان کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، اگر اب بھی ہم خواب غفلت میں رہیں اور اپنی زندگی میں مگن رہیں تو سوائے شکوہ شکایتیں کرنے، سوائے رونے کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسجد کے تحت ایک کمیٹی ہونا چاہیے، اور بہتر وہی افراد ہوں جو مسجد کے نظام کو چلا رہے ہوں، ان سے زیادہ بااعتماد، ان سے زیادہ امانت دار، ان سے زیادہ پرہیزگار، ان سے زیادہ دیانت دار اور کون ہو سکتا ہے جو مسجد کا ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مسجد والوں نے جن افراد کو انتخاب کیا اللہ کے گھر کی خدمت کے واسطے، تو کچھ نہ کچھ سوچ کر، کچھ نہ کچھ چاہ کر، کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی تو انتخاب کیا ہوگا۔ اس لیے یہ عاجز اس وقت مختلف علاقوں میں جہاں جہاں سفر ہو رہے ہیں، یہ پیغام پھیلا رہا ہے کہ ہر مسجد کے تحت ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر مسجد کمیٹی ہی کے افراد سارے علاقے کا سروے کر کے اپنا ڈاٹا اپنے پاس محفوظ رکھیں۔
کس علاقے میں، کس گھرانے میں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ مسجد کمیٹی کے افراد کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے بھی اپنے آپ کو محدود کر دیا صرف مسجد کے حد تک، وہ مسجد کے انتظامات دیکھ لیتے ہیں بس، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے جو ضرورت ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہو کہ خطیب صاحب مسجد کے ممبر سے دنیاوی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایک وارث رسول ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے ہر چیز سے واقف کرانا۔ اس لیے یہ ایک ضرورت محسوس ہوئی بعض نوجوانوں سے اس 2-4 دنوں میں خاص طور پہ جب یہ مضمون میرے سامنے آیا تو بعض نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ ریپبلک ڈے کے متعلق کیا جانتے ہیں، آپ ذرا اس کی تاریخ مجھے بتلائیے، مجھے نہیں معلوم، میں مدرسہ کا پڑھا ہوا آدمی، آپ ذرا مجھے بتلائیں۔ تو یہ عاجز اس نتیجے پہ پہنچا کہ الحمدللہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی کچھ زیادہ جانتا ہے بمقابلے اوروں کے، حالانکہ یہ بہت بڑا رونا ہے۔ نوجوان نسلوں کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے، ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا اور ہمارے ملک کو آزاد کرنے پر کن کن لوگوں کی کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، یہ نہ بتلایا جا رہا ہے نہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزادی کا نام آئے تو چند لوگوں کے نام صرف بنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور وہ بھی پورے مسلمانوں میں صرف 1-2 مسلمانوں کا نام بتلایا جاتا ہے۔ اور اب نئی جو پالیسی آئی ہے ایجوکیشن پالیسی، اس کے اندر سنا یہ گیا کہ وہ نام بھی حذف کر دیے گئے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، ہم تمہیں یہاں رہنے دیتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ حالانکہ اس ملک کو آزاد کرنے میں تاریخ لکھنے والوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے غیروں نے اپنا پسینہ اتنا نہیں بہایا ہے۔ چاندنی چوک کا بازار اور اس کے درخت گواہ ہیں اس بات کے کہ وہاں علماء کو سولیاں دی گئیں، اور مسٹر ولیم نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بیک وقت 1000 مسلمانوں کو ایک ساتھ سولی دی گئی تھی، اور اس میں اکثر لوگ علماء تھے۔ غیروں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ملاؤں سے، ان کے علماء سے دور کر دیا جائے، اور آج رونا اسی بات کا ہے کہ ہم مسجد سے، مسجد کے علماء سے، ائمہ سے، مؤذنین سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ ہمارا کام، ہم آئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے۔ اس لیے اس وقت کی نزاکت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک مضمون اس وقت آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اس کو آپ تھوڑا سا سن لیں۔ آزادی کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کی مرضی اس پر نہ چلے، بلکہ وہ اپنے طبعی رجحان کے مطابق کام کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے آزاد و خود مختار ہو۔ آزادی کی یہ طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان آزاد ہونے یا آزاد رہنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ آزادی کی اس طلب کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عملاً آزادی سے محروم رہتی ہے۔ اس صورتحال کی ایک اہم وجہ انسانوں کے درمیان ایسے افراد کی موجودگی ہے جو دوسروں پر اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں اور طاقت و اختیار کے ذریعے ان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ دوسرے انسان ان کے برابر ہو جائیں، بلکہ وہ ان کے سر اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر خوفناک عذاب بن کر مسلط رہے، اور یہاں کی سرزمین انگریزی استعماریت کی تاریکیوں میں گم رہی۔ پھر صدیوں کی جد و جہد اور سرفروشانہ قربانیوں کے نتیجے میں غلامی کی یہ زنجیریں پگھلیں، اور آزادی کا سورج 1947 میں ہند کے افق پر طلوع ہوا۔ برطانوی مصنوعات کی بہت ساری چیزوں میں سے اس کے مخصوص نظام حکومت اور ایکٹ کو بھی یہاں کے رہنماؤں نے ریجیکٹ کر دیا۔ چنانچہ بھارت پر برطانوی ایکٹ جو 1935 سے نافذ تھا اسے منسوخ کر کے ایک جمہوری نظام اور سیکولر دستور مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ایک جمہوری نظام کے نفاذ کے حوالے سے سیکولر اسٹیٹ کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ 26 جنوری ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے۔ یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلے و خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا ایک آئین بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اس آئین کی روح سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ اس کے دستور و آئین کے کچھ اہم امتیازات ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے اور یہاں عوام ہی کو اقتدار و اختیار کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ دستور میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ یہ دستور ہے ہمارے ملک کا۔ اس دستور میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ اس لیے دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا، جہاں ہر مذہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اقلیتوں کو بھی دستور میں ان کا حق دیا گیا کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرے، اپنی تہذیب، تمدن، زبان کو قائم رکھے اور اپنے مذہب کی بلا روک و ٹوک تبلیغ و اشاعت کرے۔ یہ سارے ہمارے ملک کے آئین ہیں، یہ ہمارے دستور ہیں جس نے ہمیں یہ سب کی اجازت دی ہے۔ جمہوریہ ہند کا دستور کچھ اس طرح ہے۔ دستور ہند میں 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمیں اور 2 تتمے ہیں۔ ملک کا یہ دستور اپنی بہت سی خوبیوں اور کچھ خامیوں کے باوجود دنیا کے بہترین دستور میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جس قدر پامالی و بے حرمتی دستور ہند کی گئی، شاید ہی دنیا کے کسی دستور کی گئی ہو، اور جتنا اس دستور کے الفاظ و معانی، مطالب و نتائج سے کھلواڑ کیا گیا، دنیا کے کسی ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ حکمراں طبقے نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقفیت ہی نہیں ہونے دیا، اور عوام نے بھی کبھی دستور کے مکمل نفاذ کے بارے میں کوئی پرزور تحریک نہیں چلائی۔ خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی۔ اب تو ملک میں RSS کی سرپرستی میں BJP حکومت کر رہی ہے۔ NRC اور شہریت ترمیمی قانون کے تناظر میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ موجودہ حکومت ملک میں کس طرح کا دستور اور قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ 3 چیزوں کے بنیادی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ نمبر 1 انصاف، اس میں سماجی، معاشی، سیاسی انصاف شامل ہیں۔
نمبر 2 آزادی، اس ضمن میں خیالات، اظہار رائے، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی شامل ہے۔ نمبر 3 اخوت، اس کے تحت ہر شہری کا وقار اور ملک کی سالمیت کے لیے ممکنہ کوششیں شامل ہیں۔ ہم ان نکات کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آزادی ہند کے بعد سے آج تک حکمراں جماعتوں نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ دستوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے سماجی انصاف کی بات کی جائے تو آج بھی تقسیم ہند کا جواز دیتے ہوئے سب سے بڑی اقلیت کو اس کا ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ یہ بات عیاں ہے کہ 1857 کے غدر میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا اور آزاد بھارت کے لیے اپنی جان و مال تک کو نچھاور کر دیا۔ لاکھوں علماء کرام، صحافیوں اور دانشوروں کو انگریزوں نے شہید کیا۔ اس کے برعکس زعفرانی طاقتیں انگریزی حکومت کی دلالی کرتی رہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟ بنیادی اعتبار سے عوام پر عوامی نمائندوں کے ذریعے جو حکومت کی جاتی ہے اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوری نظام میں حکمراں افراد عوام کے انتخاب سے مقرر ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اور جمہوری نظام میں مناسبت ہے، کیونکہ اسلام خاندانی بادشاہت کا قائل نہیں۔ خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے ہوتا ہے اور اسے اپنی عوام کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن موجودہ جمہوریت اور اسلامی حکومت میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام کو ہر طرح کے قانون بنانے کا حق ہوتا ہے، گویا حلال اور حرام کی کنجی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ مگر اسلام کی نظر میں قانون کا اصل سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور اس کی تشریح کا حق ان لوگوں کو حاصل ہے جو براہ راست قرآن و حدیث پر نظر رکھتے ہوں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں عددی اکثریت یعنی میجورٹی کا حاصل کر لینا حکمراں اور حکمرانی کا حصہ بننے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کوئی لیاقت و اہلیت ضروری نہیں۔ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ اور اسمبلی کے متعدد ایسے ارکان ہیں جو اپنی دستخط بھی خود نہیں کر سکتے بلکہ فنگر پرنٹ سے کام چلاتے ہیں۔ اسلام اس کا قائل نہیں۔ اسلام میں ایسی اعلیٰ ذمہ داریوں کے لیے ایک مقررہ معیار ہے اور رائے بھی اصحاب رائے جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اس کی معتبر ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ملک ایسا واحد ملک ہے جہاں مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے خوشگوار ماحول میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے جمہوریت ایک نعمت ہے اور ان حالات میں اس سے بہتر کوئی نظام حکومت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمان، یہودی اور مشرکین تینوں اقوام تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہی معاہدہ کرایا کہ یہ سب باہم احترام و اکرام کے ساتھ رہنے کے اصول پر عمل کریں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی اور مدینے پر کوئی حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ جمہوری طور پر باہمی مشورے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور حکمراں طے کرنے کے سلسلے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ میں نقل کیا ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو آخری حج کیا اس میں ان کے سامنے مینا میں کسی صاحب کی یہ بات نقل کی گئی کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو وہ فلاں صاحب کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے اس کا اعلان کر دیں گے، اور جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہونے والی اچانک بیعت تسلیم ہو گئی تھی، اسی طرح ان کی اس بیعت کو بھی بالآخر قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ آج شام کے وقت عام لوگوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے اور انہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار کریں گے جو لوگوں سے ان کے اختیارات غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، یہاں دنیا بھر سے طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی بات سن کر کوئی کچھ سمجھے گا اور کوئی کچھ، اس سے کچھ نتیجہ نکالے گا، جبکہ یہ بات انتہائی اہم ہے، اس لیے زیادہ مناسب رہے گا کہ یہ بات دارالحکومت مدینہ منورہ جا کر کی جائے۔ امیر المؤمنین نے مشورہ قبول کر لیا اور جب اس سفر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے تو پہلے جمعۃ المبارک کا خطبہ اسی موضوع پر ارشاد فرمایا، جس میں دیگر بعض اہم امور کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے انتخاب کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔
کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات پہ مضمر یعنی چھپا ہوا ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیاد پر حکمرانی ہو، اور تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دینی شعائر اور اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو، مذہبی آزادی میں حکومتیں دخل انداز نہ ہوں، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت کے پیش نظر ہو۔ صرف زبان سے سب کا وکاس، سب کا ساتھ، سب کا وکاس سے نہیں، یہ اسلام نے بتلایا ہے۔ اس کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی اور تمام طبقات کو یکساں حقوق و مواقع کی ضمانت فراہم کرتا ہو۔ دستور ہند میں مذہبی اقلیات کے لیے خاص رعایتیں بھی دی گئیں، جن کی حفاظت اور یقین دہانی حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے، مگر افسوس کہ یہاں وقتاً فوقتاً امن و شانتی کو برباد کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں تشدد پسند طاقتوں کا بول بالا ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں ملک نے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ ہندوستانی عوام کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ حکمراں جماعتوں کے ایجنڈوں اور منصوبوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اب ملک میں جمہوریت جیسا صاف شفاف نظام بھی خطرے میں ہے۔ لگاتار نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، بلکہ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ حکمراں جماعت نے اپنے دور اقتدار میں سیاست کی اخلاقی قدریں اور اس کا معنی و مفہوم بھی بدل ڈالا ہے۔ سماجی تجزیہ نگاروں، سیاسی دانشوروں اور قومی و بین الاقوامی اداروں کا ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ جی ایس ٹی، نوٹ بندی، پھر لاک ڈاؤن نے تاجروں کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ کسان احتجاج و خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، نوجوان بے روزگاری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود زور و شور کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر اسی کا نام ترقی ہے تو پھر اس ترقی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے سیکولر روایات کا باقی رہنا ضروری ہے، جس کے بنیادی طور پر 3 ستون ہیں: انتخابات، عدلیہ اور میڈیا۔ اس کے بعد کچھ تفصیل اس سلسلے میں بیان کی گئی۔ یہ 2-3 اہم باتیں اس وقت آپ کے سامنے ایک دانشوروں کے اور مختلف علماء کرام کی نگاہوں سے گزرا ہوا یہ مضمون پڑھ کر سنایا گیا، جس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ہم لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جس کی ضرورت ہے اور جس چیلنجز سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات میں بنیادی طور پر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپسی اتحاد۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی نزاکت ہے۔ جس اسلام نے اور جس مذہب نے مختلف مذاہب کو اختیار دیا ہے، مدینہ المنورہ کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی، یہودی بھی آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے، مشرکین بھی آباد تھے، منافقین بھی تھے، حالانکہ یہ اسلام کے دشمن لوگ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفاذ قائم کیا اس میں یہی بتلایا گیا کہ ہر ایک اپنے مذہب پر آزاد رہے گا۔ اسلام نے اتنا بڑا دل رکھا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ دوسرے مذہب والوں کا بھی احترام کرے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ اسلامی حکم ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اپنے آپس کے فروعی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو مشرک کہنا، ایک دوسرے سے قطع تعلقات کر لینا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ دینا، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانا، اور یہ کہنا کہ صاحب وہ فلاں عقیدے کے ہیں اور وہ فلاں عقیدے کے ہیں، وہ فلاں مسلک کے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صادر کر دینا، میرے بھائیوں یہ اسلام کے حقیقی ماننے والوں کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے واسطے ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔
ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت، اپنے ملک کی بقا کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے عقیدے کا تحفظ ہے، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت ہے۔ اور یہ عقیدے کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب ایک مسلمان صحیح معنوں پر اپنی اسلامی تعلیمات کو برقرار رکھے۔ یہ وقت کی نزاکت ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو کس طرح ان کو دین سے برگشتہ کیا جائے، ان کو دین بیزار کیا جائے، اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مکمل اسلام دشمن لوگ تو مسلمان جنریشن کو، خاص طور پر آنے والی پیڑھی اور نسلوں کو برباد کرنے، دین بیزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پلاننگ کرنا چاہیے؟ یہ ایک پلان ہے، اور اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو ارادہ ہے کہ آئندہ جمعہ اس موضوع پر کہ ان حالات میں ہماری نسلوں کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ اس موضوع پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ مالک، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ، ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔